ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک و روزی رساں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو اس نے چاہا وہ کیا، اور جو چاہے گا کرے گا۔ کوئی اس کے ارادے اور مشیت کو نہ بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ اس کائنات میں نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، بزرگ، امیر، غریب، راجہ، مہاراجہ، غرض یہ کہ جو بھی مخلوق رہتی اور بستی ہے اسی کا دیا کھاتی ہے، اسی کا دیا پہنتی ہے، اور اسی کے حکم سے زندہ ہے۔ اور جب اس کا حکم آ جائے گا تو ایک منٹ زیادہ کوئی نہیں جی سکتا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبیوں کے سردار اور اس کائنات کے لیے اللہ رب العزت کے سب سے آخر پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو جنت چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے راستے پر چلے۔ ہدایت چاہیے، اللہ کے غضب سے بچنے کا اس کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں۔ جو راستہ جنت تک لے جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ بے شمار اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین، اعظام، امامان دین، مجتہدین اور مفسرین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے دین اور بہت سارے دھرم پائے جاتے ہیں، اور اکثر ان دھرموں کو کسی نسل سے، قوم سے، علاقے سے، زبان سے جوڑا جاتا ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ایسا آخری دین ہے جس کا تعلق نسبی، نسلی، علاقائی اور لسانی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور یہ تصور ہمیں دیتا ہے کہ ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، الگ الگ علاقے کے، رنگ و نسل کے، ان تمام کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اللہ۔ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی نہیں چلتی، تو عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔
اور انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اس اعتبار سے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کے دولارے ہیں۔ سارے انسانوں کے لیے اسلام آیا ہے۔ یہودیت یہودیوں کے لیے خاص ہے، نصرانیت میں ان کی مذہبی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن آج وہ اسلام کے ڈر سے ساری دنیا میں تبشیر کا کام کر رہے ہیں۔ عیسائی مشینریز ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور عیسائیت پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ کیا ان کے دین میں ہے، دھرم میں ہے؟ نہیں، یہ اسلام کے ڈر سے ایسا کام کر رہے ہیں۔ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، کسی قوم، نسل یا وطن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے دین اور اپنے نبی دونوں کا تعارف اسی انداز سے فرمایا ہے۔ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سارے انسانوں کے لیے۔ جس پر انسان کا لفظ بولا جاتا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، وہ اسلام کا مخاطب ہے اور اسلام اس کے لیے آیا ہے، اور رسول اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام منمانی تفسیروں، تشریحوں، تعویلوں اور من چاہی، من کو بہلانے والی، پسند آنے والی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ یہ رسم و رواج جو اسلام کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کی پہچان آج بن رہے ہیں، ان رسم و رواج کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ تیجا، 10واں، 40واں، 20واں برسی، محرم، تعزیہ، شبرات، گونڈے اور اس کے علاوہ ہر ہفتے کی جمعرات کی فاتحہ، نذر و نیاز، یہ سب اسلام سے الگ چیزیں ہیں۔ اسلام کے ساتھ زبردستی ان کو نتھی کیا جا رہا ہے۔ ان رسموں پر اسلام کا لیبل لگا کر ان کو اسلامی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ہمیں دو لفظ دیتا ہے، ایک معروف، ایک منکر، اور کہتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے معروف کا حکم کرو اور منکر سے روکو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم کو دنیا میں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ معروف کا حکم کرو اور منکر سے روکو۔ یہ معروف کیا ہے اور یہ منکر کیا ہے؟ اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے اسلام کو سمجھ لیا، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھے، چاہے آپ باپ دادا سے نہیں، لکڑ دادا سکڑ دادا سے اسلام کا لیبل لگائے گھوم رہے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ معروف اسلام میں ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ جانتا ہے۔ معروف کے معنی جانی پہچانی چیز۔ اللہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے، شریعت جانتی ہے، حدیث پہچانتی ہے، امامان دین اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ منکر کہتے ہیں جس کو
نہ جانا جائے، نہ پہچانا جائے. نہ جانے، اللہ نہیں جانتا اپنے دین میں اس چیز کو اپنے دین کا حصہ نہیں مانتا. رسول نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتا، شریعت نہیں مانتی، امامان دین نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ یہ منکر ہے. بہت سمپل انداز میں اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ 2 لفظ یاد رکھو. کسی بھی رسم اور رواج کے تعلق سے کہیں بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن جانتا ہے اس کو، اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، امامان دین نے اس کے بارے میں کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کرام کی مجلسوں میں اور ان کے زمانے میں نہیں، امامان دین کی کتابوں میں نہیں، تو ساری دنیا بھی کہے کہ یہ اسلامی چیز ہے، وہ اسلامی چیز نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ منکر ہے. جس کو اللہ رسول نہ جانے، قرآن و سنت نہ جانے، وہ منکر ہے. اسلام کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں ہے اور کوئی جوڑ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہندوستان میں جو اسلام پھلا پھولا آیا، اس کے ساتھ ہندوانی رسم و رواج کو اسلامی ٹھپا لگا کر اس کو مسلمان بنا لیا گیا. اور آج اگر اس سے روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے. تو یہ تو وہی بات ہے جو رسول اکرم سے مکے والے، عرب والے کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے. یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز باپ دادا سے ہوتی چلی آئے وہ تو صحیح ہوتی ہے. لیکن دین کے بارے میں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے لہذا صحیح ہوگا. لیکن کاروبار، ہمارے باپ دادا کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہم انجینئر بنے پھر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بنے پھر رہے ہیں. تو باپ دادا سے تو ہل چلاتے تھے، تم انجینئر اور ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو؟ اس میں کیوں نہیں کہتے کہ باپ دادا سے تو ہوتا چلا آیا ہے کہ ہل چلائیں گے؟ لیکن دنیا میں نہیں، انسان دین میں کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایسا نہ کرنے سے اس کا نقصان ابھی ہاتھوں ہاتھ ہمیں ملے گا. اور دین کا نقصان جو ہے وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن دنیا میں تو اصلاح کی گنجائش ہے. آپ کسی چیز کی اصلاح کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ توبہ کر سکتے ہیں، نہ کسی گناہ کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر ندامت و شرمندگی کے 2 آنسو بہا سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اور اب جو عذاب اس کی وجہ سے، جو مار اس کی وجہ سے آپ کو پڑھنے والی ہے، وہ پڑھ کر رہے گی اور آپ اس برائی سے بچ نہیں سکیں گے، اس کے نتیجے سے بچ نہیں سکیں گے. تو آنکھیں کھولو. دین کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے اور ہمارا ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو ایمان کو سمجھ تو لے. قرآن ذکر کرتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم.
یہ مدینے کے آس پاس کے دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. آپ ان سے کہیے قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے ہو. تو ہم کیا ہیں؟ فرمایا قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو ہم اسلام میں آ گئے ہیں. مومن نہیں ہوئے، ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے، اسلام میں آئے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں. لیب لگا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. جبکہ اس اسلام کو اللہ رب العزت کسی بھی درجے میں نہیں مانتا. مردم شماری ہوتی ہے، اس میں ایک مذہب کا خانہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے مذہب اسلام. تو یہاں حکومت کے رجسٹر میں آپ کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن کبھی کوشش کی کہ اللہ رب العزت کے رجسٹر میں آپ کا نام مسلمان ہے؟ نہیں ہے تو کیسے وہاں درج کرایا جائے؟ تو کہا کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلمان کہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ہم سے بھی اللہ رب العزت یہ نہ کہہ دے ہم سوچے بیٹھے باپ دادا سے ہم تو مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، تو آپ یہاں کے رجسٹر میں اہل حدیث ہو لیکن اللہ رب العزت کے رجسٹر میں ہو. اہل حدیث ہونے کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو تقاضا ہے، اس کو فالو کر رہے ہو، اس کو اپنا رہے ہو؟ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک، نہیں کر رہے ہو تو یہاں کی خانہ پوری یہ کام نہیں آئے گی. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، باپ دادا تمہارے مسلمان تھے، لیکن تم سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، آدھے ادھورے نہیں. صرف ظاہری علامتوں کو تو ہم مان رہے ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی بھی لگا لی، عید بقرہ عید میں نماز پڑھنے بھی چلے گئے، کافی ہو گیا؟ کیا پورے داخل ہوئے؟ اسلام نام ہے عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، سماجیات کو اسلام کی روشنی میں اپنانے اور عمل پیرا ہونے کا. تو اسلام کے اتنے حصوں میں کتنے حصے پر آپ عمل کرتے ہیں؟ کیا عقیدہ آپ کا اسلام کے مطابق ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے. پھر عبادات پر کاربند ہیں؟ اگر نہیں ہے تو عبادات دوسرا نمبر ہے اسلام کا، اس میں فیل. پھر معاملات آپ کے مسلمانوں جیسے ہیں اور اس میں بھی فیل ہو گئے. پھر سماج میں آپ مسلمان بن کر رہ رہے ہیں، آپ کا عمل و کردار مسلمانوں جیسا ہے، اس میں بھی فیل ہو گئے. تو آپ کو مسلمان مانا جائے، کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں اور رشتہ داری ناطے داری نبھانے میں، ان تمام چیزوں میں اسلام کو اپناؤ، اس پر عمل کرو، تب تم مسلمان ہو. اور اگر نہیں تو آپ کہہ رہے ہو
کہ ہم مسلمان ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سیزن چل رہا ہے شادیوں کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لا فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ جو بچے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ان کو چاہیے کہ شادی کریں۔ اگر کسی وجہ سے شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، جن چیزوں کو ہم نے زبردستی اسلام میں داخل کر دیا ہے، زبردست قسم کی بارات اور جہیز، اس کی وجہ سے جہیز کا سامان نہیں ہے، وہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے ہو، نہیں کر پا رہے ہو، تب تمہیں چاہیے تو کثرت سے روزہ رکھا کرو، کثرت سے روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنے سے تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی اور تم برائی سے بچ جاؤ گے۔ اسلام چاہتا ہے سارا سماج پاکیزہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، تو ہمارا ذہن پاکیزہ، ہمارا دل پاکیزہ، ہمارا خیال پاکیزہ، ہمارے اعمال پاکیزہ، ہمارا کردار پاکیزہ۔ پاکیزگی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، نہ گندگی کو پسند کرتا ہے نہ گندے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاک بن کر رہیں تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اب شادیوں میں دیر دار جو ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد رشتہ آیا ہے، ہاں ویسے لڑکا تو ٹھیک ہے لیکن سانولا ہے، لیکن ٹھگنا ہے، لیکن اس کی ناک ذرا ٹھیڑی ہے، اس کے بال کیسے ہیں، یہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ ٹھکرا دیا آپ نے۔ نیک تھا، دیندار تھا، نمازی تھا، اس کو صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ وہ ٹھگنا ہے، سانولا ہے۔ تو کہیں کمہار سے بنوا کے لاؤ گے اپنی پسند کا؟ کون سی فیکٹری میں بن رہے تمہارے پسندیدہ دولہا؟ بن رہے ہیں کہیں؟ یہ سماج ایسا ہی ہے، اسی سماج میں ہمیں رہنا ہے، اسی سماج میں دولہا بھی ہے، دلہن بھی ہے، اور بچی کا کوئی رشتہ آیا، ویسے تو ٹھیک ہے لیکن کان کتنے بڑے بڑے ہیں اس کے، اب اس کے کان بڑے بتا دیے، کسی کی ناک چھوٹی بتا دی، کسی کا قد چھوٹا بتا دیا، کسی کو کچھ کہہ کے ٹھکرا دیا۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی، ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے یہاں ہوتا کیا ہے؟ پتہ چلا بیچارے چھوٹا موٹا کھیتی کا کام کرتے ہیں، تو اس کا باپ دے گا کیا؟ تو آئے گا تو کچھ نہیں، تو رشتہ ٹھکرا دیا۔ مواحد ہے، اہل حدیث ہے، سگڑ ہے، گھر کا کام کاج کرنے والی ہے، ساس سسر کا احترام و عزت کرنے والی ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ جہاں زیادہ دولت ملے، چاہے آ کر وہ صبح شام منہ پر جھاڑو پھیرے، کتنے دن رہو گے اس کے ساتھ؟ اور زیادہ جہیز لے کے آئے گی تو تمہاری بات میں آئے گی وہ؟ پاگل ہو گئے لوگ۔ پھر شادی بیاہ ہو رہی ہے، ویسے تو مسلمانوں کو پردہ کرنا چاہیے۔
مسلمان عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب لگا کے نکل رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شادی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، ختنہ کی رسم ہو، اس میں پردہ معاف ہے، سب پہ معاف ہے۔ جوان لڑکیوں پہ بھی 16 سنگار کر کے میک اپ کر کے وہ مجلسوں میں جا رہی ہیں، یہ کس لیے جا رہی ہیں؟ رسول اکرم نے، شریعت نے، اسلام نے عورت کو میک اپ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ یہ جو جا رہی ہے فنکشن میں بغیر لباس کے، یعنی اسلامی لباس کے، بغیر پردے کے، تو یہ وہاں کس لیے 16 سنگار کر کے جا رہی ہے؟ نہ باپ کو حیا ہے، نہ بھائی کو شرم ہے، سارا آوا کا آوا گندا ہے۔ ہم عورتوں کو، بچیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مولوی لوگ ان پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کو تو لعن طعن ہم نے کر دیا، اور یہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ اپنی بیٹیوں سے ایک لفظ نہیں کہتے کہ بیٹا ایسے رہو، ایسے مت رہو؟ یہ کون سے اسلام کے ماننے والے ہو تم؟ کیا اسلام میں پردہ نہیں ہے؟ کیا اسلام نے پاکیزہ رہنے کے لیے نہیں کہا ہے؟ پاکیزہ خیال آپ اس بے پردگی کی بھیڑ میں آپ رہ سکتے ہیں؟ اور آپ کی بہو بیٹیاں جب یوں بے پردہ بے محابہ پھرتی رہیں گی تو ان پر غیروں کی نظر نہیں پڑے گی کیا؟ اور پھر کہیں گے کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور ایسے میں کہہ دیا گیا کہ فلاں کی لڑکی نے یوں کر دیا، تو لے لٹ پہنچ گئے اس کے گھر پہ، تو ہماری بچی کو کیسے اڑا رہا ہے؟ تو اڑانے کے اوٹ پائے تو تم کر رہے ہو، بہت سے فوجداری کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو بھائیو عزیزو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو تب کام چلے گا۔ کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چل رہے ہیں، یہ شیطان کے بہکائے میں اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو شیطان نے کسی کو آج تک جنت کا راستہ دکھایا ہو تو بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے دشمنی کا اعلان اللہ کے دربار میں اس کے سامنے کیا ہے کہ میں اس انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے کھلے ہوئے دشمن کے پیچھے چل کر، فیشن کے پیچھے چل کر، اور فلم ایکٹروں کی ٹانگ توڑ کر آپ بہت زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ماڈرن بننا آپ کو کہاں لے جائے گا، اور کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ باپ دادا کا نام اٹھ رہا ہے اس میں، کوئی آپ کو ڈگری مل رہی ہے، کوئی ثواب مل رہا ہے۔ اگر ڈگری نہیں مل رہی، باپ دادا کا نام بھی نہیں اٹھ رہا ہے، ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، تو کس لیے کر رہے ہو یہ سب کچھ کام؟ تو جو خواتین ہیں اللہ سے ڈریں، بے پردگی چھوڑیں، پردے میں رہیں، چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو۔ بیاہ شادی میں بے پردہ پھرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے کہ سارے دنوں میں تو ہم پردے سے رہیں، اور بیاہ شادی کا مسئلہ ہو تو وہاں پر ہم بے پردہ پھریں۔ تو بے پردہ پھرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اسلام نے، اللہ نے، رسول نے، کس نے دی ہے؟ کسی نے نہیں دی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سدھارو، پکا مسلمان، پورا مسلمان بننے کی کوشش کرو۔ آدھے ادھورے
مسلمان کا کوئی مطلب نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ دیہات کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، تم ایمان والے نہیں ہو. تو ایمان والے کب بنیں گے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے دل میں داخل ہو کر تم کو برائی سے لڑنے کی شکتی پردان نہ کرے، برائیوں سے روکنے کے لیے تمہیں تیار نہ کرے. تمہارا ایمان برائی کو برائی جب تک نہ دکھائے، اچھائی کو اچھائی جب تک نہ بتلائے، تب تک یہ ایمان کنڈم ہے، بیکار، فرسودہ، نکما، ناکارہ، لاچار. اس ایمان کا کوئی مطلب نہیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہے. دن بدن ہماری عزت کا گراف نیچے جا رہا ہے. مسلمانوں کی حالت خراب ہو رہی ہے. اپنی بستی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہم سے کیوں روٹھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہمارے ساتھ یہ تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین پر چلو، اس کی مدد کرو تو ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور ہم چل نہیں رہے تو اللہ کی مدد ہم سے روٹ گئی. وہ تو شرط تھی نا. اگر آپ شرط پوری کرو گے تو ہم بھی پوری کریں گے، آپ نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے عمل پر، کردار پر سوچنا چاہیے. اور ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ بچے تمنا اور آرزو کے ساتھ، ہر جوڑا جو شادی کے بندھن میں بنتا ہے تمنا کرتا ہے، وہ بھی اور اس کی ماں اور خاندان کے لوگ بھی، کہ دلہن کی گود بھر جائے، ایک چاند کا ٹکڑا اس کی گود میں آ جائے. کتنی تمنائیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے وہ مراد بھی پوری کر دی. بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، تو بچپن میں تو بچپن میں سمجھتا نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا بڑا ہوا پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ کی محبت ہے، مامتا ہے، لاڈ ہے، پیار ہے. کیا یہ پیار حقیقی ہے؟ بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہم اس کو کیسی تربیت دے رہے ہیں، کس راستے پر ڈال رہے ہیں. ارے ابھی تو بچہ ہے، 7-8 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا. کہا گیا کہ بھی بچے سے کہو نماز پڑھے، مسجد میں آئے. ارے مولوی صاحب بچہ ہے، سمجھدار ہو جائے گا، اپنے آپ پڑھ لے گا. اپنے آپ پڑھ لے گا؟ کسی نے آج تک نماز اپنے آپ پڑھی ہے؟ ماں باپ جب تک نہیں سکھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے اس کو، نماز ہی بنے گا؟ نیکی کی چیزیں تمام کے لیے ابھی بچہ ہے، اور برائیوں کے لیے فلم دیکھے، بلو پرنٹ فلمیں دیکھے، موبائل پہ نیٹ پر دنیا بھر کے اوٹ پٹنگ کچرے کو سرچ کرے. بچہ ہے وہ تمہارا باپ ہے. وہ اتنی برائیوں کے دروازے وہ جانتا ہے، جھانک چکا ہے جہاں تم ابھی تک سوچ نہیں سکتے ہو. تو ہر اچھائی کے لیے بچہ اس کو بنا رہے ہو. اس کی تعلیم و تربیت جیسے امید لگائی تھی، دعا مانگی تھی اللہ تعالی رب حبلی ولدن صالحا، تو رب حبلی من الصالحین. جب مانگو اللہ رب العزت سے تو یہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو میرے لیے، اپنے لیے، خاندان کے لیے بہتری کا باعث ہو، صلاح کا باعث ہو، نیک ہو، دیندار ہو، جنتی بننے کی کوشش کرے. ورنہ یوں ہی اللہ ایک لڑکا دے دے، لڑکا دے دیا، وہ کیسا ہے؟ دنیا بھر کا لچا، لفنگا، فراڈی، دھوکے باز، مکار، عیار، غدار. ایسے لڑکے سے کیا فائدہ آپ کو؟ یہ تو آپ کی برسوں کی بنی بنائی عزت کو تہوبالا کر دے گا، مٹی میں ملا دے گا.
جو آپ کے باپ دادا نے بنا کر رکھی تھی یہ سب ڈھا دے گا، کیا فائدہ ہوا آپ کو بیٹے کا؟ تو اپنی اولاد کی تربیت کی طرف دھیان دو۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب آئے ہیں، معلم صاحب آئے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجو، نماز بھی سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں، اسلام کی باتیں بھی سیکھیں اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ دنیا بھی پڑھاؤ، ہم کہاں کہتے ہیں دنیا نہ پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، اتنی پڑھاؤ کہ اس سے آگے کوئی نہ ہو، لیکن پہلے یہ گارنٹی کر لو کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے بغیر آپ دنیا میں ڈالو گے تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری عزت ڈبونے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے، اور پروردگار جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، سنت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے اور بدعت سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔